باب 4 النساء آیات 43-57۔ اے ایمان والو، تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو جنابت کی حالت میں، سوائے ان لوگوں کے جو نماز کی جگہ سے گزر رہے ہو، یہاں تک کہ تم اپنے پورے بدن کو غسل نہ کر لو۔ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم راہ سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے مددگار، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ یہودیوں میں وہ ہیں جو اپنی جگہوں سے الفاظ کو توڑ مروڑ کر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی، اور سنا لیکن سنا نہیں، اور رائنا اپنی زبانیں مروڑتی ہیں اور دین کو بدنام کرتے ہیں۔ اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مان لیا اور ہمارا سمجھنے کے لیے انتظار کرو تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ موزوں ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، سو یہ چند لوگوں کے سوا ایمان نہیں لاتے۔ اے کتاب والوں، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دے اور ان کو پیٹھ کی طرف پھیر دے ان پر لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے سب کو توڑنے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم کبھی پورا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن اس سے کم جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے یقیناً بہت بڑا گناہ باندھا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ دھاگے کے اندر؟ دیکھو وہ اللہ کے بارے میں کیسا جھوٹ کرتے ہیں، اور سری گناہ کے لیے یہی کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، جو جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے زیادہ راست پر ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ غلبہ میں ان کا حصہ ہے۔ پھر اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگوں کو کھجور کے دانے کے برابر بھی نہ دیتے۔ وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، لیکن ہم نے ابراہیم کے گھرانے کو کتاب اور حکمت دی تھی، اور ان کو ایک عظیم سلطنت عطا کی تھی، اور ان میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لائے اور ان میں سے کچھ اس کے مخالف تھے، اور آگ کے لیے جہنم کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، جب بھی ان کی کھالیں بھونے گی ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں ڈال دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں گہرے سائے میں داخل کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مومنین کو پکارتا ہے تو اس کی پکار اکثر ان کے ایمان کے زبانی دعوے کو عملی جامہ پہنانے سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل کے بغیر ایمان کا زبانی دعویٰ اسلام میں بہت کم اہمیت رکھتا ہے۔ اعمال وہ ثبوت ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں جہانوں میں اجر اور رحمت حاصل ہو۔ جس طرح پھل دینے والا درخت تب ہی کام آتا ہے جب وہ پھل لاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی تب ہی کام آتا ہے جب وہ اچھے اعمال پیدا کرے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو شراب کے منفی اثرات کی قدر کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اس سے بچ سکیں، جیسا کہ وحی الہی کے اس مرحلے پر اس کی ممانعت نہیں کی گئی تھی۔ باب 4 النساء آیت 43۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس حکم کو بعد میں ایک اور آیت کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا جس میں نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ تنسیخ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کچھ عرصے کے بعد ایک حکم ممانعت کو دوسرے حکم ممانعت سے بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکنیک کو استعمال کیا تاکہ ایک غیر مسلم سے مضبوط مسلمان کی طرف منتقلی کو ایک شخص کے لیے آسان بنایا جا سکے۔ اگر تمام حتمی احکام و ممنوعات کو ایک ہی بار میں مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے تو یہ عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں شراب کو فوری طور پر حرام نہیں کیا گیا، کیونکہ شراب کو ایک ہی پل میں ترک کرنا زیادہ تر لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا تھا جو اسے پیتے تھے۔ اس کے بجائے اسے مراحل میں ممنوع قرار دیا گیا۔ باب 2 البقرہ آیت 219۔ وہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اور باب 4 النساء آیت 43۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور آخر میں باب 5 الماد آیت 90۔ اے ایمان والو، بے شک نشہ، جوا، پتھروں پر قربانی کرنا اور طاغوت کے تیر شیطان کے کام سے ناپاک ہیں، لہٰذا اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
یہ عمل طبی ڈاکٹروں کی طرف سے بھی اختیار کیا جاتا ہے جو ادویات کی پوری خوراک سیدھے طریقے سے تجویز نہیں کرتے ہیں اور اس کے بجائے خوراک کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاتے ہیں تاکہ مریض ان کو مثبت انداز میں ڈھال سکے۔ یہ حکمت عملی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور رحمت تھی، کیونکہ اسلام قبول کرنے والے لاتعداد لوگ اس کو رد کر دیتے اگر تمام حتمی احکام و ممنوعات نزول کے آغاز میں ایک ہی بار میں نازل ہو جاتے۔ جیسا کہ اس آیت کے آخری حصے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کام کا اختیار رکھتا ہے، پھر بھی اس نے لوگوں کے لیے آسانی اور رحمت کا راستہ منتخب کیا۔ باب 4 النساء آیت 43۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ مسلمانوں کو شراب کی ممانعت سے پہلے اس کے منفی اثرات پر غور کرنے کی دعوت دینا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلام سوچنے کا مذہب ہے، نہ کہ اندھی تقلید کا۔ جو شخص اس دنیا کی چیزوں اور ان کے تجربات کے بارے میں سوچتا ہے اور مسلسل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آیا یہ چیزیں ذہنی سکون کا باعث بنتی ہیں یا نہیں، وہ اس دنیا میں اٹھائے جانے والے اقدامات اور ان اقدامات کی تعریف کرے گا جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے بارے میں سوچنے میں ان واضح ثبوتوں اور شواہد کا مطالعہ کرنا شامل ہے جو اسلامی تعلیمات کے اندر اسلام کی حقانیت پر دلالت کرتے ہیں، جو کہ مضبوط ایمان کی طرف لے جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت میں ثابت قدم رہنے کے لیے مضبوط ایمان ضروری ہے، خواہ حالات کچھ بھی ہوں، خواہ آسانی ہو یا مشکل۔ قرآن پاک میں موجود واضح نشانیوں اور تعلیمات کو سیکھ کر اور ان پر عمل کرنے سے انسان مضبوط ایمان پیدا کرتا ہے۔ یہ تعلیمات ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت اس زندگی اور آخرت میں ذہنی سکون کو فروغ دیتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں ان کا ایمان کمزور ہوگا۔ ایسے افراد آسانی سے اپنی خواہشات کے سامنے جھک جاتے ہیں، یہ تسلیم کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ ان خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حق میں ترک کرنا بالآخر دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اسلامی علم کے حصول اور اس کے اطلاق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے مستقل عزم کو یقینی بناتے ہوئے اپنے ایمان میں یقین پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سفر میں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا شامل ہے جو کسی کو عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے سے کوئی شخص اپنی ذہنی اور جسمانی دونوں حالتوں میں امن اور ہم آہنگی کا احساس حاصل کر سکتا ہے، اور یہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر ایک اور ہر چیز کو صحیح طریقے سے رکھیں۔ باب 4 النساء آیت 43۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم یہ نہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو نجاست کی حالت میں، سوائے ان لوگوں کے جو نماز کی جگہ سے گزر رہے ہوں، یہاں تک کہ تم اپنے پورے جسم کو دھو لیں۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں فرض نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی اہمیت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 43۔ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وجہ سے بہت سے معزز علماء نے مسلمان مردوں کے لیے باجماعت نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر سنن ابو داؤد نمبر 550 میں درج ایک حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو مسلمان اپنی فرض نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک منافق سمجھتے تھے۔ مزید برآں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک کہ سنگین نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان مردوں کے گھروں کو جلانے پر غور کریں گے جنہوں نے بغیر کسی معقول وجہ کے مسجد میں نماز چھوڑ دی۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 1482 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں وہ ایسا کریں اور یہ سوچ کر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ دوسرے اچھے کام جیسے گھر کے کاموں میں مدد کرنا متبادل ہے۔ اگرچہ خاندان کی کفالت در حقیقت پسندیدہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری نمبر 676 میں موجود ایک حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے، یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی صحیح ترجیح کو برقرار رکھا جائے اور ذاتی خواہشات کی بنیاد پر ان کی اہمیت کو تبدیل نہ کیا جائے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اس کی تعلیمات سے منہ موڑ رہے ہیں اور محض اپنے میلانات کی پیروی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ راست بازی کے کاموں میں بھی۔
قابل ذکر ہے کہ اسی حدیث میں جو اس سے پہلے نقل کی گئی ہے اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب فرض نماز کا وقت آتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے۔ باب 4 النساء آیت 43۔ اور اگر تم بیمار ہو آ سفر پر ہو آ تم میں سے کوئی قضائی حاجت کی جگہ سے آیا ہو آ تم نے عورتوں سے رابطہ کیا ہو۔ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا مطالعہ کرتے وقت ایک چیز جو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ سری باتوں پر براہ راست گفتگو نہیں کی جاتی بلکہ ان پر بالواسطہ طور پر حیا کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ لہذا حق ہونا اللہ تعالیٰ کی اپنی لامحدود حیثیت کے مطابق ایک روایت ہے اور انسان کو ان کے بنائے ہوئے درجے کے مطابق حیا کو اپنانا چاہیے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جامع ترمذی نمبر 2458 میں درج ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی تواضع میں سر اور اس کے مواد کی حفاظت، پیٹ اور اس میں موجود چیزوں کی حفاظت اور موت کے بارے میں کثرت سے غور کرنا شامل ہے۔ انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا کہ جو لوگ آخرت کا حصول چاہتے ہیں انہیں مادی دنیا کی زینت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ حیا صرف لباس سے بالاتر ہے، یہ کسی کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ سر کی حفاظت میں زبان، آنکھ، کان حتیٰ کہ اپنے خیالات کو گناہ اور معمولی کاموں سے بچانا بھی شامل ہے۔ معمولی باتوں سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اکثر قیامت کے دن پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں اور گناہوں کے ارتکاب کی طرف پہلا قدم بن سکتے ہیں۔ اگرچہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں اور نگاہوں کو دوسروں سے چھپا سکتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ان باتوں کو چھپا نہیں سکتے۔ اس طرح جسم کے ان حصوں کی حفاظت کرنا حقیقی شائستگی کی علامت ہے۔ مزید برہ پیٹ کی حفاظت کرنا حرام مال اور خوراک سے بچنا ضروری ہے کیونکہ ان میں ملوث ہونے کے نتیجے میں کسی کے نیک اعمال کو رد کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2342 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جس طرح نیت اسلام کی باطنی بنیاد ہے اسی طرح اسلام کی ظاہری بنیاد اور حلال کمائی میں مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع میں موت کی مسلسل یاد بھی شامل ہے۔ یہ یاد بہت اہم ہے کیونکہ یہ اللہ کی اطاعت اور گناہوں سے بچنے کے لیے مخلصانہ عزم کی ترغیب دیتی ہے، بشرطے کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ ان کی موت کب آئے گی۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ یہ زندگی کسی کا آخری ٹھکانہ نہیں ہے اور وہ بغیر کسی ناکامی کے اس سے منتقل ہو جائیں گے۔ اس کو ذہن میں رکھنا انسان کو اپنی حتمی منزل یعنی آخرت کے لیے تیاری کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس تیاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے جو انہیں عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ موت پر غور کرنے سے کتراتے ہیں وہ آخرت کے اپنے ناگزیر سفر کی تیاری سے غافل ہو جائیں گے۔ اس کے بجائے وہ اپنی تمام تر کوششیں اس دنیا میں لطف اندوز ہونے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے پر مرکوز کر سکتے ہیں۔ یہ ذہنیت اللہ تعالیٰ کو فراموش کرنے اور اس کی مخلصانہ اطاعت کی اہمیت کا باعث بن سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی زندگی اور آخرت دونوں میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ باب 20 طٰہٰ آیت 124۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرنے کا مطلب ہے مادی دنیا کے خلفشار پر آخرت کو ترجیح دینا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں فضول خرچی، اسراف اور اسراف سے پرہیز کرتے ہوئے ذاتی اور منحصر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مادی وسائل کا استعمال بھی شامل ہے، کیونکہ یہ خصلتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ باب 7 الاعراف آیت 31۔ اور کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آخرت پر توجہ مرکوز کرنے کا مطلب ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا جو اسلامی تعلیمات میں بیان کیے گئے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کریں۔ جو لوگ اس نقطہ نظر کو اپناتے ہیں وہ اس زندگی اور آخرت دونوں میں ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کر کے اور اپنی زندگی میں ہر چیز کو صحیح طریقے سے رکھ کر حقیقی سکون اور کامیابی حاصل کریں گے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ حسب معمول اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے رعایتیں دیتا ہے جو اپنے فرائض کی ادائیگی سے قاصر ہیں، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب اور طرز زندگی ہے جو انسانوں کی فطرت کے مطابق بنایا گیا ہے اور اس لیے ان کی حدود اور کمزوریوں کا احترام کرتا ہے۔
باب 4 النساء آیت 43۔ اور اگر تم بیمار ہو آ سفر پر ہو آ تم میں سے کوئی قضائی حاجت کی جگہ سے آیا ہو آ تم نے عورتوں سے رابطہ کیا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی تلاش کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ ان مراعات کے نتیجے میں ہر شخص اپنے فرض کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ اس دنیا میں جو بھی امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر کامیابی کے ساتھ قابو پاتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 286۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دیتا، لہذا لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا اگر وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ناکام رہتے ہیں۔ کسی کو اپنی پوری کوشش کرنے کا دعویٰ کرنے کا سست رویہ ترک کرنا چاہیے جب وہ واضح طور پر اپنی پوری کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ ہوتے تو بلا شبہ وہ تمام چیزیں پوری کر دیتے جن کی ان سے توقع کی جاتی ہے۔ لہذا انسان کو صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ ان کا دونوں جہانوں میں جواب دہ ہوگا اور ان کی طرف سے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ لوگوں سے کمال کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، خواہ وہ مذہبی مراعات پر عمل کریں یا اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کے بعد سچے دل سے توبہ کریں، اس لیے مغفرت کا دروازہ موت تک ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 43۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ مخلص توبہ میں احساس جرم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے شامل ہے جب تک کہ یہ مزید پریشانی کا باعث نہ ہو۔ انسان کو سچے دل سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ وہی یا اس سے ملتا جلتا گناہ نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہوں ان کی تلافی کرنی چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرتے رہیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ بنی نوع انسان کو عطا کردہ الہی ضابطہ اخلاق کے ایک پہلو کی وضاحت کے بعد جو انہیں دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کی طرف لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو متنبع کرتا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطوں کی پیروی کے دھوکے میں نہ آئیں جو دونوں جہانوں میں صرف گمراہی، تناؤ، پریشانی اور مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ باب 4 النساء آیت 44۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم راہ سے بھٹک جاؤ۔ اہل کتاب میں سے کچھ علماء نے جو خدائی ضابطہ اخلاق انہیں دیا گیا تھا اسے چھوڑ دیا اور جان بوجھ کر ان کی تعلیمات کی غلط تشریح اور تدوین کی، اور اس طرح دنیاوی فائدے مثلاً قیادت اور دولت کے حصول کی خاطر اپنا ضابطہ اخلاق گھڑ لیا۔ چونکہ وہ جانوروں کی طرح صرف اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل میں دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی تاکہ ان کے رویے پر ان پر تنقید نہ کی جائے، جیسا کہ ہر ایک کا برتاؤ اسی طرح ہوتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 44۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہوئے اس کے بدلے میں، اگرچہ اس کی تدوین نہیں کی جا سکتی لیکن اس سے بھی کم دنیاوی چیزوں جیسے قیادت اور دولت کے حصول کے لیے قرآن پاک کی غلط تشریح کی جا سکتی ہے۔ اہل کتاب کی طرف سے علماء کے نقش قدم پر چلنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ دونوں جہانوں میں پریشانی کا باعث ہے۔ اس طریقے سے حاصل ہونے والی دنیاوی چیزیں اس کے لیے دونوں جہانوں میں پریشانی اور مصائب کا باعث بن جاتی ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 253 میں اس شخص کو جہنم سے ڈرایا ہے، اور جس طرح یہ شخص قرآن مجید کی غلط تشریح کر کے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جائے گا کہ جتنے لوگ اس کی تعویل پر عمل کریں گے۔ جامع ترمذی نمبر 2674 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ باب 4 النساء آیت 44۔ اور کاش تم راستہ کھو بیٹھو۔ دوسروں کی اندھی تقلید سے گریز کر کے ان کے گمراہ ہونے سے بچ سکتے ہیں، اس کے بجائے انہیں علم اور شواہد کے مطابق ہر صورت حال کا جائزہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ کسی چیز پر عمل کریں یا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے لوگوں کو عقل اور ذہانت عطا کی ہے، حتیٰ کہ اسلامی تعلیمات کی اندھی پیروی پر بھی اسلام نے تنقید کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ کھلے ذہن کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں اور فہم و بصیرت کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ باب 12 یوسف آیت 108۔ کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں۔ اور باب 34 سبا آیت 46۔ کہہ دو میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ تم اللہ کے لیے جوڑے اور الگ الگ کھڑے ہو جاؤ اور پھر سوچو تمہارے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو تمہیں سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ اس لیے دوسروں کو اندھی تقلید کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
خواہ وہ مقبول رائے ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی عقل اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہر صورت حال کا علم اور ثبوت کے مطابق فیصلہ کرنے سے پہلے جائزہ لے۔ جو اس طرح کا برتاؤ کرتا ہے وہ اپنے دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں صحیح فیصلے کرنے کا زیادہ امکان رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام افراد کو اپنی خواہشات پر عبور حاصل کرنے اور ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو انہیں اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے۔ اس رہنمائی کا مقصد دنیا اور آخرت دونوں میں ذہنی سکون کو فروغ دینا ہے۔ نجتاء جو لوگ دنیاوی لذتوں کے حصول کو ترجیح دیتے ہیں وہ اکثر مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کوشاں ہے۔ باب 4 النساء آیت 44۔ اور کاش تم راستہ کھو بیٹھو۔ جب کوئی اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مختلف راستے کا انتخاب کرتا ہے تو یہ ان کی اپنی زندگی کے انتخاب کے بارے میں عدم تحفظ کے جذبات کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں بے چینی محسوس کر سکتے ہیں جو انہیں عطا کی گئی ہیں، خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ان کے عزم پر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ منفیت اکثر اپنے ہی خاندان سے پیدا ہوتی ہے۔ مزید برآں سوشل میڈیا، فیشن اور مروجہ ثقافتی اصولوں سے متاثر معاشرہ ان لوگوں کو حقیر نظر سے دیکھتا ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس رد عمل کی جڑ اس تشویش میں ہے کہ اسلام سے حقیقی وابستگی ان کی دولت اور اثر و رسوخ حاصل کرنے کی صلاحیت کو روک سکتی ہے۔ وہ صنعتیں جن پر اسلام تنقید کرتا ہے جیسے شراب اور تفریحی صنعت لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنے اور مسلمانوں کو ان کے عقیدے پر قائم رہنے کی حوصلہ شکنی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ یہ مختلف پلیٹ فارمز پر اسلام کی بے تحاشا منفی تصویر کشی کی ایک اہم وجہ ہے۔ بالآخر جب کوئی شخص اسلامی تعلیمات کا ارتکاب کرتا ہے جو خود پر قابو پانے اور ان نعمتوں کے صحیح استعمال کی وکالت کرتی ہے جو انہیں عطا کی گئی ہے، تو وہ لوگ جو بے لگام خواہشات کی پیروی کو ترجیح دیتے ہیں خطرہ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ دوسروں کو اسلام قبول کرنے اور اس کے اصولوں پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کا باعث بن سکتا ہے جس کا مقصد ایک زیادہ خوشگوار طرز زندگی کو فروغ دینا ہے۔ اسلام کے مخصوص پہلو جیسے خواتین کے لباس کوڈ کو اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ دیکھنا آسان ہے کہ ان کے اعتراضات اسلام کے خود نظم و ضبط کے پیغام کے گہرے مسئلے سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ قانون نافذ کرنے والے، فوج، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم جیسے پیشوں میں اسی طرح کے ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلامی لباس کوڈ کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ انتخابی تنقید ان کے دلائل کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ اسلامی اقدار اور ان کے اپنے طرز زندگی کے انتخاب کے درمیان تضاد ہے جو انہیں بے چین بناتا ہے اور انہیں اسلام پر غیر ضروری تنقید کرنے پر اکساتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 44۔ اور کاش تم راستہ کھو بیٹھو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی دشمنان اسلام کی چالوں سمیت تمام چیزوں کو جانتا ہے، اسی لیے وہ صحیح ہدایت اور دوسروں کے گمراہ ہونے سے بچنے کی کنجی دیتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 44۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ ہی کافی ہے دوست اور اللہ کافی ہے مددگار۔ گمراہی سے خدا کی حفاظت صرف اسی کو ہوگی جو خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اس میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شامل ہے جو اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے جگہ دیں گے۔ لہٰذا یہ طرز عمل دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنے گا۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ دوسری طرف جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہے گا، ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا، اسے گمراہی سے تحفظ نہیں ملے گا۔ اس کے بجائے وہ ایک غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کر لیں گے۔ وہ اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر چیز کو غلط جگہ دیں گے اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کا رویہ دونوں جہانوں میں تناؤ، پریشانی اور مشکلات کا باعث بنے گا، خواہ وہ دنیاوی آسائشوں سے لطف اندوز ہوں۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئیں جتنا وہ کمایا کرتے تھے۔ اور باب 20 طٰہٰ آیت 124 126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو قبول کریں اور ان پر حقیقی طور پر عمل کریں، چاہے وہ تعلیمات ذاتی خواہشات سے ٹکرا سکیں۔ جس طرح ایک عاقل مریض اپنی صحت کی خاطر اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتا ہے، خواہ اس میں ناقص دوا اور سخت خوراک شامل ہو، اسی طرح اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ عقلمند مریض کا عزم ذہنی اور جسمانی تندرستی میں بہتری کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہیں وہ اپنی ذہنی اور جسمانی حالتوں میں گہرے فوائد کا تجربہ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حتمی حکمت ہے کہ وہ افراد کو دماغ اور جسم دونوں میں سکون حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز اور ہر ایک کو ان کی زندگیوں میں صحیح طریقے سے پوزیشن دینے میں مدد کرتا ہے۔ اگرچہ معاشرے نے تحقیق کے ذریعے انسانی فطرت کو سمجھنے میں اہم پیش رفت کی ہے، لیکن اس کا علم ہر اس چیلنج سے نمٹنے میں کم ہے جس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انسانی بصیرت کسی کو ہر قسم کے تناؤ سے نہیں بچا سکتی، اموروثی حدود اور تعصبات کی وجہ سے اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر ایک کو درست طریقے سے ترتیب دینے میں ان کی مدد نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ضروری جامع علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، جو اس نے قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے ذریعے انسانیت پر نازل کیا ہے۔ جو لوگ اسلامی تعلیمات کے مطابق دی گئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، ان کے درمیان فرق ان لوگوں کے لیے واضح ہے جو کھلے اور غیر جانبدارانہ ذہن کے ساتھ دوسروں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بہت سے مریض اپنے علاج کے پیچھے سائنس کو پوری طرح سمجھے بغیر اپنے ڈاکٹروں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اسلام کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ کوئی ان کے مثبت اثرات کو حقیقی طور پر پہچان سکے۔ اندھا اعتماد کا مطالبہ کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ واضح ثبوت کے ذریعے ان تعلیمات کی سچائی کی تعریف کریں۔ تاہم اس سفر کے لیے اسلام کے اصولوں کو دریافت کرتے وقت کھلے ذہن اور غیر جانبدارانہ نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ باب 12 یوسف آیت 108۔ کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو اللہ میری تعالیٰ پیروی اکیلا ہی لوگوں کے روحانی دلوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ذہنی سکون کا گھر وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون اسے حاصل کرتا ہے اور کس کو نہیں۔ باب 53 النجم آیت 43۔ اور یہ کہ وہی ہنستا ہے اور روتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو ذہنی سکون دے گا جو اس کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ باب 4 النساء آیت 45۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی کافی ہے دوست، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اہل کتاب کے نقش قدم پر نہ چلیں جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے عقیدے کو کفر سے بدل دیا۔ انہوں نے اس طرح برتاؤ کیا جیسا کہ وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنا چاہتے تھے جو انہیں دی گئی تھیں، اور انہیں صرف دنیاوی چیزوں جیسے قیادت اور دولت کے حصول کی فکر تھی۔ باب 4 النساء آیت 46۔ یہودیوں میں وہ ہیں جو پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ تمام اہل کتاب نے اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو خوش کرنے کے لیے دی گئی ہے، جیسا کہ آسمانی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس گروپ کے کچھ ارکان کے اعمال کی بنیاد پر پورے گروپ کا فیصلہ نہ کرنے کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ یہ اکثر امتیازی سلوک کا باعث بنتا ہے جیسے کہ نسل پرستی۔ باب 4 النساء آیت 46۔ یہودیوں میں وہ لوگ ہیں جو الفاظ کو اپنے صحیح استعمال سے بگاڑ دیتے ہیں۔ اس میں دنیاوی فائدے جیسے قیادت اور دولت کی خاطر جان بوجھ کر الہی تعلیمات کی غلط تشریح کرنا شامل ہے۔ باب 4 النساء آیت 46۔ یہودیوں میں وہ بھی ہیں جو الفاظ کو ان کے استعمال سے توڑ مروڑ کر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ سننا اور نافرمانی زبانی طور پر ایمان کو قبول کرنے کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے اس کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی کے درمیان فرق کو جاننا بھی شامل ہے، پھر بھی جان بوجھ کر ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس کی نافرمانی کا انتخاب کرنا جو عطا کی گئی ہے۔ باب 4 النساء آیت 46۔ وہ لوگ جو الفاظ کو اپنے صحیح استعمال سے توڑ مروڑ کر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی، اور سنا لیکن سنا نہیں، اور رینا اپنی زبانیں مروڑتی ہوئے کہتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے بعض علماء نے جان بوجھ کر الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلم کھلا تنقید کی جا سکے۔
جبکہ ان کے الفاظ کو بے قصور قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کے طرز عمل نے ان الاؤ تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کیا جو انہیں عطا کی گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے روکا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے مذہب کی تصویر کشی کی جو غیر منصفانہ اور غیر منصفانہ تھا۔ باب 4 النساء آیت 46۔ وہ لوگ جو الفاظ کو اپنے صحیح استعمال سے توڑ مروڑ کر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی، اور سنا لیکن سنا نہیں، اور رینا اپنی زبانیں مروڑتی ہیں اور دین کو بدنام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو متنبع کرتا ہے کہ وہ ان کے نقش قدم پر نہ چلیں اور اس کے بجائے صحیح رویہ اختیار کریں تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کریں۔ باب 4 النساء آیت 46۔ اور اگر وہ کہتے اس کے بجائے ہم سنتے اور مانتے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایمان کا زبانی اعلان اس وقت تک اہمیت نہیں رکھتا جب تک کہ اس کی تائید جسمانی عمل سے نہ ہو۔ اس فرمانبرداری میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اسلامی تعلیمات میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آیت الہی علم کو صحیح طور پر سننے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے تاکہ یہ اطاعت کے جسمانی اعمال کی طرف لے جائے۔ صحیح طور پر سننے میں اسلامی علم سیکھتے وقت توجہ مرکوز کرنا شامل ہے تاکہ معلومات کو سنا اور سمجھا جائے۔ انہیں علم پر غور کرنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ یہ ان کے ماضی کے اعمال سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ مستقبل میں جس علم پر بات کی گئی تھی اس کو کیسے عملی جامہ پہنایا جائے اور اسے خلوص نیت سے اپنی زندگیوں میں لاگو کیا جائے۔ باب 4 النساء آیت 46۔ اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مان لیا اور ہمارا سمجھنے کے لیے انتظار کرو تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ موزوں ہوتا۔ جو شخص یہ اقدامات نہیں کرتا اس نے الہی تعلیمات کو صحیح طور پر نہیں سنا ہے اور اس وجہ سے ان کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرے گا۔ اسلامی علم کو صحیح طور پر سننے میں ناکامی ایک بڑی وجہ ہے کہ جن مسلمانوں کو اسلامی علم جیسے لیکچرز تک رسائی حاصل ہے اپنے طرز عمل میں بالکل بھی تبدیلی نہیں لاتے، کیونکہ وہ غلط طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلامی علم کو سننا ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے، چاہے وہ تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو متنبع کرتا ہے کہ دنیاوی فائدے کی خاطر جان بوجھ کر الہی تعلیمات کی غلط تشریح کرنا اور کسی کے زبانی اعلان ایمان کو عمل کے ساتھ عملی جامہ پہنانے میں ناکامی کفر کا باعث بن سکتی ہے۔ باب 4 النساء آیت 46۔ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہے وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اپنے ایمان کو زہر آلود کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ مر سکتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 46۔ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے سوائے تھوڑے کے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان ایک پودے کی طرح ہے جسے پھلنے پھولنے کے لیے دیکھ بھال اور توجہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک پودا بغیر پرورش کے جیسے سورج کی روشنی مرجھا جائے گا اور مر جائے گا، اسی طرح ایک شخص کا ایمان کم ہو سکتا ہے اور مر سکتا ہے اگر اسے اطاعت کے کاموں سے فعال طور پر تعاون نہ کیا جائے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ باب 4 النساء آیت 46۔ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، اس لیے وہ چند لوگوں کے سوا ایمان نہیں لاتے۔ چند لوگ اہل کتاب میں سے علماء میں سے ان مٹھی بھر لوگوں کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں جنہوں نے اسلام کے آنے سے پہلے اور قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کی، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو متنبع کیا ہے کہ وہ اپنے گمراہ علماء کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ باب 4 النساء آیت 47۔ ایک کتاب والے ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بات کی گئی ہے، مبلغین کی اندھی تقلید سے گریز کرتے ہوئے ان کے گمراہ ہونے سے بچنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ چوپایوں کی طرح برتاؤ کرنے سے گریز کرے اور اس کے بجائے وہ عقل استعمال کرے جو اسے دی گئی ہے تاکہ اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ واضح دلائل و شواہد کا مطالعہ کیا جائے تاکہ وہ اپنے لیے اسلام کی حقانیت کی تعریف کر سکے، چاہے وہ کسی بھی عقیدے کی پیروی کرے۔ انہیں اپنی مذہبی تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں، اور اپنے علماء اور مبلغین کی اندھی تقلید سے گریز کرے۔ باب 12 یوسف آیت 108۔ کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے علماء چونکہ آسمانی صحیفوں کے ماہر تھے اس لیے وہ قرآن مجید کے مصنف اللہ عز و جل سے واقف تھے اور اس لیے اس کی الہامی ماخذ کو آسانی سے پہچان لیتے تھے۔
اس کے علاوہ جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے بارے میں ان کے آسمانی صحیفوں میں گفتگو کی گئی تھی، ان کے لیے اسلام کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ باب 6 الانعام آیت 20۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے قرآن مجید کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور باب 2 البقرہ آیت 146۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور باب 4 النساء آیت 47۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے سابقہ آسمانی صحیفوں کی غیر ترمیم شدہ اور درست تعلیمات کی تصدیق کی اور ترمیم شدہ تعلیمات کو درست کیا، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ آسمانی صحیفوں کا مطالعہ نہیں کیا تھا، جس چیز کا اہل کتاب اور مکہ کے غیر مسلموں نے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ آسمانی صحیفوں کی تدوین غیر ترمیم شدہ تعلیمات کو نہیں جان سکتے تھے، جو کہ قرآن کریم کے آسمانی ماخذ کا مزید ثبوت ہے۔ باب 29 العنکبوت آیت 48۔ اور تم نے اس سے پہلے کوئی صحیفہ نہیں پڑھا اور نہ ہی کسی کو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا، پھر ورنہ جھوٹ بولنے والے شک میں پڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو متنبع کیا ہے کہ اگر وہ اسلامی تعلیمات کو جھٹلانے اور نظر انداز کرنے پر اڑے رہے تو ان کا یہ طرز عمل ان کے روحانی دلوں پر مہر لگا دے گا، اور نجتا وہ ہدایت کو نہ پہچان سکیں گے اور نہ اس پر عمل کر سکیں گے۔ باب 4 النساء آیت 47۔ اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دے اور ان کی پیٹھ کی طرف کر دج۔ سنن ابن ماجہ نمبر 4244 میں درج ایک حدیث کے مطابق جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے روحانی قلب پر ایک سیاہ نشان لکھا جاتا ہے۔ جیسے جیسے گناہ جمع ہوتے جاتے ہیں یہ تاریکی ان کے روحانی دل کو گھیر لیتی ہے، اس زندگی میں حقیقی رہنمائی کو پہچانے اور اس پر عمل کرنے کی ان کی صلاحیت کو روکتی ہے۔ باب 83 المطفین آیت 14۔ نہیں بلکہ داغ نے ان کے دلوں پر جو کچھ کمایا تھا ڈھانپ دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے سبت کے دن ہفتہ کے دن کی حرمت کو پامال کیا، جس دن دوسری چیزوں کے علاوہ انہیں کھانے کے لیے شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سب سے پہلے مچھلی پکڑنے کے مقصد کے لیے جال، رسیاں اور پانی کے مصنوعی تالاب لگا کر سبت کے دن کی تزئین سے بچنے کے لیے دھوکہ دہی کے طریقے استعمال کرنے لگے۔ ہفتے کے روز جب مچھلیاں معمول کے مطابق وافر مقدار میں آئیں تو وہ ہفتہ کے باقی دنوں میں رسیوں اور جالوں میں پھنس گئیں۔ رات کے وقت وہ سب ختم ہونے کے بعد مچھلیاں جمع کرتے۔ ان کی شیطانی چالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا کر سزا دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے سے متنبع کرتا ہے، کیونکہ یہ صرف جانوروں کے مشابہ طرز عمل اختیار کرنے کا سبب بنتا ہے جس میں انسان ان نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کی کوشش کرتا ہے۔ نجتا یہ حیوان پرست لوگ اس دنیا آخرت میں کبھی بھی ذہنی سکون حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کی اہمیت اور اس سے دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کیسے حاصل ہوتا ہے۔ باب 7 الاعراف آیت 163۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب انہوں نے سبت کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا تھا، جب ان کی مچھلیاں ان کے پاس ان کے سبت کے دن کھلم کھلا آتی تھیں اور جس دن ان کے پاس سبت نہیں تھا وہ ان کے پاس نہیں آتے تھے، اس طرح ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ اور باب 4 النساء آیت 47۔ ان پر لعنت بھیج جیسا کہ ہم نے سبت توڑنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، بشمول لوگوں کے روحانی دل، ذہنی سکون کا گھر وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون اسے حاصل کرتا ہے اور کس کو نہیں۔ باب 53 النجم آیت 43۔ اور یہ کہ وہی ہنستا ہے اور روتا ہے۔ لہذا اپنے اعمال کے نتائج سے بچنے کے لیے ان کی عاجزی کو قبول کرنا چاہیے اور اس لیے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جو اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے جگہ دیں گے۔ لہٰذا یہ طرز عمل دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنے گا، لیکن اگر وہ عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس کی نافرمانی پر اڑے رہیں تو وہ ایک غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کر لیں گے اور اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر چیز کو غلط جگہ دیں گے۔
لہذا ان کا یہ طرز عمل انہیں دونوں جہانوں میں تناؤ، پریشانی اور مشکلات کی طرف لے جائے گا، خواہ وہ دنیاوی آسائشوں سے لطف اندوز ہوں۔ یہ دونوں نتائج اس وقت واضح ہوتے ہیں جب کوئی ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور جو نہیں مانتے۔ باب 4 النساء آیت 47۔ اور اللہ کا حکم کبھی پورا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد اہل کتاب میں سے علماء کو ان کے کبیرہ گناہوں کے باوجود اور تمام لوگوں کو تاکید کی کہ وہ صدق دل سے توبہ کریں، کیونکہ تمام لوگوں کے لیے مغفرت کا دروازہ ان کی موت تک کھلا ہے۔ باب 4 النساء آیت 48۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن اس سے کم جس کے لیے چاہتا کا ہے اتفاق ہے کہ جس گناہ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا وہ کفر ہے۔ اس دنیا میں اس وقت معاف کیا جاتا ہے جب کوئی سچے دل سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لے، لیکن اگر کفر کی حالت میں مر جائے تو قیامت کے دن اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جبکہ باقی تمام گناہ جن سے کسی نے سچے دل سے توبہ نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو قیامت کے دن معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے کو آسانی سے معاف کر دیتا ہے، لیکن لوگوں کو ایک دوسرے کو معاف کرنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ جیسے جیسے قیامت کے دن انصاف قائم ہوگا، ظالم مجبور ہو جائے گا کہ وہ اپنی نیکیاں متاثرین کے حوالے کر دے، اور اگر ضرورت پڑی تو ظالم اپنے مظلوموں کے گناہ لے گا۔ یہ ظالم کو جہنم میں ڈالنے کا سبب بن سکتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 6579 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفر سے کم تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کو خواہش مندانہ سوچ نہیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم رہنے کی ترغیب دے گا۔ خواہش مندانہ سوچ میں شامل ہے اللہ کی نافرمانی پر قائم رہنا، دونوں جہانوں میں اس کی رحمت اور بخشش کی امید رکھنا۔ اسلام میں اس رویے کی کوئی اہمیت نہیں، جبکہ حقیقی امید میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جدوجہد کرنا شامل ہے، جس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنا، اور پھر دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی امید رکھنا شامل ہے۔ اس فرق کو جامع ترمذی نمبر 2459 میں موجود حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس فرق کی قدر کرنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش میں حقیقی امید کو اپنائیں اور خواہش مندانہ سوچ سے بچیں، کیونکہ اس سے نہ دنیا میں مدد ملے گی نہ آخرت میں۔ آخر کار خواہش مندانہ سوچ کو اختیار کرنے والے کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرتے رہے۔ ایمان ایک نازک پودے کی طرح ہے جسے پھلنے پھولنے کے لیے دیکھ بھال اور توجہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک پودے کو پھلنے پھولنے کے لیے سورج کی روشنی اور پانی جیسی پرورش کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایمان بھی اطاعت کے عمل سے پرورش کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب کوئی اس پرورش کو نظر انداز کرتا ہے تو ایمان مرجھا جاتا ہے اور مر جاتا ہے، جس سے گہرا نقصان ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ باب 4 النساء آیت 48۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن اس سے کم جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ یہ آیت معمولی شرک کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہے۔ معمولی شرک میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے علاوہ کسی اور وجہ سے نیک عمل کرنا شامل ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 3989 میں موجود حدیث میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس شخص کی بے وفائی کو نہ تو نظر انداز کیا جائے گا اور نہ ہی معاف کیا جائے گا، اور نہ اس کو دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی اجر ملے گا۔ اس کی تنبیہ جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود حدیث میں کی گئی ہے۔ لہذا ایسے رویے سے بچنا چاہیے جو ثواب کے نقصان اور آخرت میں عذاب کا باعث بنتا ہے، جیسے خواہش مندانہ سوچ اور معمولی شرک سے۔ ایسے رویے سے سچی توبہ کر کے، سچے دل سے توبہ کا مطلب واقعی پچھتاوا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور کسی نے بھی ظلم کیا ہے جب تک کہ اس سے مزید مسائل پیدا نہ ہوں۔ مستقبل میں انہی غلطیوں سے بچنے کے لیے حقیقی طور پر عزم کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اور دیگر کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہیں ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ مزید برہ اسلامی اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باب 4 النساء آیت 48۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن اس سے کم جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفر کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ اس سے دنیا کی زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اگر امتحان دینے والے تمام طلبہ کو پاس مارک دے دیا جائے حالانکہ ان میں سے کچھ ناکام ہو گئے تھے تو امتحان دینا بے معنی ہوگا۔ امتحان کا پورا نقطہ ان لوگوں کے درمیان فرق کرنا ہے جو پاس ہونے کے مستحق ہیں اور جو ناکام ہونے کے مستحق ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان کے ساتھ جنت میں جانے کی اجازت دیتا ہے تو وہ دونوں گروہوں کو برابر کر دے گا جو کہ عدل و انصاف کے سرہا متصادم ہے۔ باب 45 الجثیہ آیت 21۔ کیا وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کی زندگی اور موت میں برابری پیدا کر دیں گے؟ یہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ برا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس سے کم نہیں، اس کی رحمت اس کے عدل و انصاف سے متصادم نہیں ہے کیونکہ اس سے وہ منفی رویے کا باعث بنے گا جس سے وہ پاک ہے۔ ایک دنیاوی جج کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا اور ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا اگر وہ ہر مجرم کو بغیر سزا کے معاف کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس سلوک کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے جو سب سے بہتر جج ہے؟ اس دنیا میں بغیر جدوجہد اور کوشش کے کوئی دنیاوی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جیسا کہ ڈاکٹر بننا۔ چونکہ جنت میں داخل ہونا کسی بھی دنیاوی کامیابی سے بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے اس کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے کم از کم جدوجہد ایمان ہے، خواہ کسی نے اپنے عقیدے کے ساتھ گناہ ہی کیوں نہ کیے ہوں۔ مزید برہ کفر کسی کے خالق اور پالنے والے کے خلاف ایک واضح انحراف اور ان کی تخلیق کے مقصد سے واضح انکار ہے۔ باب 51 ذریات آیت 56۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میری عبادت کرے۔ جو اپنے خالق اللہ کو جھٹلائے وہ قیامت کے دن اس کی طرف سے مسترد ہونے کا مستحق ہے۔ جو اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے وہ قیامت کے دن ضائع ہونے کا مستحق ہے۔ جس طرح ایجاد جو اپنے مقصد تخلیق میں ناکام ہو جائے اسے ناکامی کا نام دیا جاتا ہے اور اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ مزید برہ کسی شخص کو یہ سوچنے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بخشش لامحدود ہے اسی طرح اسے شرک کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ تمام گناہوں کی مکمل بخشش صرف اسی پر ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو۔ جو شخص تعریف کے لحاظ سے اس کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا وہ یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش لامحدود ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معاف کرنے اور رحم کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ کوئی یا تو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، اس طرح اس کی بخشش لامحدود ہے اور اس وجہ سے یہ ان کے تمام گناہوں پر قابو پا سکتا ہے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنے میں ناکام رہتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی لامحدود بخشش پر یقین کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے کہ اس کی بخشش لامحدود ہے تو اس کی بخشش ان پر لاگو نہیں ہوگی، وہ ان کے شرک کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ آخر میں کفر کا انتخاب کرنے والا دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دے گا کیونکہ ان کا انتخاب آزادی کے طور پر ظاہر ہوگا اگرچہ یہ دھوکہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی آزادی ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہے وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے جو ان کی عطا کی گئی ہے اسے ذہنی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بجائے وہ ایک غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے اور اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر ایک کو غلط جگہ دیں گے۔ اس سے دونوں جہانوں میں تناؤ، پریشانی اور مشکلات پیدا ہوں گی، خواہ وہ کچھ دنیاوی آسائشوں سے لطف اندوز ہوں۔ لیکن جیسا کہ یہ سلوک دنیا کو آزادی کے طور پر دکھایا جا سکتا ہے، بہت سے لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ اس کے نتیجے میں ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا انتخاب کرتا ہے وہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی کفر اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے، لہٰذا یہ شخص آخرت میں اپنی قسمت کا مستحق ہے۔ باب 4 النساء آیت 48۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے یقیناً بہت بڑا گناہ باندھا۔ بالآخر چونکہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے مکمل کنٹرول اور دائرہ اختیار میں ہے، اس لیے انسان کے پاس اس کے احکام کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جس طرح کسی شخص کو کسی خاص ملک کے انچارج حکومت کے مقرر کردہ اصولوں کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی طرح اگر وہ مالک کائنات کے احکام کی تعمیل میں ناکام رہے تو اسے دونوں جہانوں میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک شخص کسی ملک کو چھوڑنے کے قابل ہو سکتا ہے اگر وہ اس کے قوانین سے راضی نہ ہو، لیکن وہ ایسی جگہ فرار نہیں ہو سکے گا جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام اور دائرہ اختیار کا اطلاق نہ ہو۔
ایک شخص اپنے معاشرے کے اصول بدل سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کو کبھی نہیں بدل سکتا۔ اس کے علاوہ جس طرح ایک گھر کا مالک مکان کے احکام کا فیصلہ کرتا ہے خواہ دوسرے لوگ ان اصولوں پر اعتراض کریں، اسی طرح یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے اس کائنات کے قوانین کا فیصلہ وہی کرتا ہے خواہ لوگ ان قوانین کو پسند کریں یا نہ کریں۔ لہٰذا ایک کو ان کے اپنے مفاد کے لیے ان قوانین کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے گا اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کی خوشنودی کے لیے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ممنوعات کے پیچھے موجود حکمتوں کو جاننے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ ان سے ان کے اور وسیع تر معاشرے کو کس طرح فائدہ ہوتا ہے اور وہ کس طرح دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث بنتے ہیں، یا وہ اپنی خواہشات کی عبادت کر سکتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو رد کر سکتے ہیں۔ لیکن جو شخص اسلامی احکام پر عمل کرنے میں ناکام رہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دونوں جہانوں میں اپنی پسند کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور کوئی اعتراض، احتجاج یا شکایت انہیں بچا نہیں سکے گی۔ باب 18 الکہف آیت 29۔ اور کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ راحت کے لیے پکاریں گے تو ان کو ایسے پانی سے راحت ملے گی جیسے گدلے تیل سے، جو ان کے چہروں کو جلسہ دیتا ہے، برا مشروب ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ باب 4 النساء آیت 49۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ اس آیت کا آغاز اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک خود غرض رویہ سے بچنے کی اہمیت ہے جس کے تحت انسان صرف اپنی زندگی اور خاص طور پر اپنے مسائل کے بارے میں سوچتا ہے۔ جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا وہ عام تاریخ میں پائے جانے والے اسباق، اپنی ذاتی تاریخ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حالت سے استفادہ کرنے میں ناکام رہے گا۔ ان چیزوں سے سیکھنا ایک طاقتور ترین طریقہ ہے جس سے کوئی شخص اپنے رویے کو بہتر بنا سکتا ہے اور تاریخ کو اپنے آپ کو دہرانے سے بچ سکتا ہے تاکہ وہ ذہنی سکون حاصل کر سکے۔ مثال کے طور پر جو شخص یہ دیکھتا ہے کہ دولت مند اور مشہور لوگوں کو ان کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے اور اس کے نتیجے میں وہ کس طرح تناؤ، ذہنی امراض، منشیات کی لت اور خودکشی کے رجحانات میں مبتلا ہیں، حالانکہ وہ تفریح کے لمحات کا تجربہ کرتے ہیں اور دنیا کی آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ دیکھنے والے کو سکھائے گا کہ ان کے نقش قدم پر نہ چلی اور ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے جو انہیں ذہنی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ بہت سی دنیاوی چیزوں کے مالک ہونے میں جب کوئی شخص کسی بیمار شخص کو دیکھتا ہے تو اسے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اچھی صحت کے لیے شکر گزار ہوں اور اس سے پہلے کہ وہ اسے بھی کھو بیٹھیں اس کا صحیح استعمال کریں۔ لہٰذا اسلام مسلمانوں کو باقاعدگی سے ایسے لوگوں کی بجائے مشاہدہ کرنے والے افراد بننے کی ترغیب دیتا ہے جو اپنے معاملات میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ وہ کسی اور چیز پر توجہ نہ دیں۔ باب 47 محمد آیت 10۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی اور دیکھا کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیسا ہوا؟ جیسا کہ پہلے تنبیہ کی گئی ہے کہ خواہش مندانہ سوچ اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم رہے گا۔ اہل کتاب کی طرف سے خواہش مندانہ سوچ کو اپنایا گیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ باب 5 الماد آیت 18۔ لیکن یہود و نصار کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اولادہ اور اس کے پیارے ہیں، کہہ دو کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سے قط نظر ان کے لیے بخشش اور رحمت کی ضمانت ہے۔ باب 4 النساء آیت 49۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے اسی خواہش مندانہ سوچ کو اپنایا ہے۔ یہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ان کے اعمال کی پرواہ کیے بغیر انہیں بخش دیا جائے گا۔ ایک جاہل جو اسلامی علم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہے گا وہ یہ سمجھے گا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی روایت بدل دی جائے گی جیسا کہ اہل کتاب نے گمان کیا ہے، یعنی اگرچہ اس نے سابقہ قوموں کو سزا دی ہے اور ان کو عذاب دے گا جنہوں نے اس کی مسلسل نافرمانی کی، جاہل کا خیال ہے کہ یہ روایت ان کے لیے بدل دی جائے گی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روایت کسی اور قوم کے لیے نہیں بدلتی۔ باب 35 فاطر آیت 43۔ پھر کیا وہ پہلے لوگوں کے راستے یعنی تقدیر کے سوا انتظار کر رہے ہیں
لیکن تم اللہ کے راستے یعنی قائم شدہ طریقہ میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور تم اللہ کے راستے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جیسا کہ پہلے بات کی گئی ہے، جب کوئی خواہش مندانہ سوچ اپناتا ہے تو اسے اپنا ایمان کھونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اہل کتاب جنہوں نے خواہش مندانہ سوچ اختیار کی، انہوں نے فرض کیا کہ وہ کافر ہونے کے باوجود اب بھی مومن ہیں، اور اس لیے انہوں نے ڈھٹائی کے ساتھ دعویٰ کیا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، چاہے انہیں پہلے تھوڑی سی سزا ہی کیوں نہ دی جائے۔ باب 2 البقرہ آیت 80۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں کبھی نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے۔ کہو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ کیونکہ اللہ اپنے عہد کو کبھی نہیں توڑے گا۔ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا ہے، جس کے تحت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو پاک اور نجات یافتہ سمجھتے ہیں۔ باب 4 النساء آیت 49۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ پاکیزگی اس میں مضمر ہے کہ ایمان کے زبانی اعلان کو عمل سے ثابت کیا جائے۔ اس میں شامل ہے خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا جو اس نے عطا کی ہیں، ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ طرز عمل اس بات کو یقینی بنائے گا کہ انسان کی نیت، گفتار اور عمل خالص ہوں، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کے حصول کے ذریعے اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی کے اندر صحیح طریقے سے جگہ دے کر دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کی طرف لے جائے گا۔ باب 4 النساء آیت 49۔ بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ چاہے کوئی پاکیزگی کا راستہ اختیار کرے یا نہ کرے، انہیں دونوں جہانوں میں اپنی پسند کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ باب 4 النساء آیت 49۔ اور ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جاتی، یہاں تک کہ جھاگے کے اندر کھجور کے بیج کے اندر۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، وہ شخص جو یہ فرض کر کے خواہش مندانہ سوچ اختیار کرتا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہے اور اس لیے وہ نجات کا ضامن ہے، خواہ وہ اس کی نافرمانی پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم اور ناانصافی کو منسوب کرے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے برے کام کرنے والے کے ساتھ نیکی کرنے والے کے برابر سلوک کرے گا۔ باب 45 الجثیہ آیت 21۔ کیا وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کی زندگی اور موت میں برابری پیدا کر دیں گے؟ یہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ غلط اور انتہائی توہین آمیز عقیدہ انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ باب 4 النساء آیت 50۔ دیکھو وہ اللہ کے بارے میں کیسا جھوٹ کرتے ہیں، اور سری گناہ کے لیے یہی کافی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کی الہی صفات اور ناموں کے بارے میں جان کر جن کا قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بحث ہوئی ہے، یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح طریقے سے ایمان لایا جائے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جو اس نے انہیں دی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، خلوص دل سے اس کی اطاعت کرے۔ جبکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء گرامی سے غافل رہے گا، وہ اس پر ایک غلط عقیدہ اختیار کرے گا جو اس کی نافرمانی کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ خواہش مندانہ سوچ۔ مثال کے طور پر جو شخص صحیح طور پر سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے، وہ خلوص دل سے اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرے گا اور امید کرے گا کہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بخشش پر غلط یقین رکھتا ہے، وہ اس کی نافرمانی پر اڑے رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ وہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر تنقید کرتا ہے جو اس کی عطا کردہ خدائی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے مذہبی اور روایتی بدعات کو اپناتے ہیں۔ باب 4 النساء آیت 51۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، جو توہم پرستی اور جھوٹی عبادت پر یقین رکھتے ہیں؟ خاص طور پر اہل کتاب میں سے بعض علماء نے دنیاوی فائدے مثلاً قیادت اور دولت کے حصول کے لیے عجیب و غریب رسوم و عقائد اختیار کیے جو ان کی آسمانی تعلیمات کے خلاف تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان مذہبی اور ثقافتی اختراعات میں غرق ہو کر اسی طرح برتاؤ کرتے ہیں اور انہیں اسلامی تعلیمات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس رویہ سے گریز کرنا چاہیے۔ انسان کو ہدایت کے 2 ذرائع پر سختی سے عمل کرنا چاہیے: قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، اور دینی علم کے دیگر تمام ذرائع سے اجتناب کرنا چاہیے۔
دینی علم کے دوسرے ذرائع پر جتنا زیادہ عمل کرے گا، خواہ وہ نیکیوں کی طرف لے جائے، وہ ہدایت کے دو ذرائع پر اتنا ہی کم عمل کرے گا جو کہ گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4606 میں موجود حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی جڑیں ہدایت کے دو منابع میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مذہبی علم کے دوسرے ذرائع پر جتنا زیادہ عمل کرے گا، اتنا ہی وہ ان چیزوں پر عمل کرنے لگے گا جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ اس طرح شیطان قدم با قدم لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مشکلات کا سامنا کرنے والے شخص کو کچھ ایسی روحانی مشقیں کرنے کا مشورہ دیا جائے گا جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم اور چیلنج ہوں۔ چونکہ یہ شخص جاہل ہے اور اسے دینی علم کے دوسرے ذرائع پر عمل کرنے کی عادت ہے، اس لیے وہ آسانی سے اس جال میں پھنس جائیں گے اور ایسی روحانی مشقیں کرنے لگیں گے جو براہ راست اسلام کی تعلیمات کو چیلنج کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور کائنات کے بارے میں ایسی باتوں پر بھی یقین کرنے لگیں گے جو اسلام کی تعلیمات سے بھی متصادم ہیں، جیسے کہ ماننے والے لوگ مافوق الفطرت مخلوق اپنی تقدیر کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا علم ہدایت کے دو ذرائع کے علاوہ کسی اور سے لیا گیا ہے۔ ان گمراہ کن طریقوں اور عقائد میں سے کچھ واضح کفر ہیں، جیسے کالا جادو کرنا۔ باب 2 البقرہ آیت 102۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، لیکن وہ یعنی دونوں فرشتے کسی کو نہیں سکھاتے جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم آزمائش ہیں، اس لیے کفر نہ کرو۔ اس لیے ایک مسلمان اس کا احساس کیے بغیر بھی اپنا ایمان کھو سکتا ہے کیونکہ انہیں مذہبی علم کے دوسرے ذرائع پر عمل کرنے کی عادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی مذہبی بدعات پر عمل کرنا جن کی جڑیں ہدایت کے دو ذرائع میں نہیں ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 208۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عام طور پر دیکھا جائے تو مذہبی بدعات پر قائم رہنے والا اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں وہ یہ سمجھے گا کہ وہ صحیح راہ پر ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ کھلم کھلا ان مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں جو ہدایت کے دو ذرائع کی تعلیمات پر سختی سے عمل پیرا ہیں، قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر۔ باب 4 النساء آیت 51۔ اور کافروں کے بارے میں کہو کہ یہ لوگ مومنوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے تیسرے سال ایک یہودی عالم اور اسلام کے جارے دشمن کعب بن اشرف نے انہیں اسلام کے خلاف مزید اکسانے کے لیے مکہ کا دورہ کیا۔ مکہ کے ایک غیر مسلم رہنما نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مکہ کے بت پرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف سے زیادہ صحیح ہدایت یافتہ اور پسندیدہ کون ہے؟ کعب نے جواب دیا کہ مکہ کے بت پرست زیادہ ہدایت یافتہ تھے۔ یہ ایک احمقانہ جواب تھا کیونکہ ایک یہودی عالم ہونے کے ناطے وہ بخوبی جانتا تھا کہ بت پرستی صحیح رہنمائی سے دور ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے باب 4 النساء آیت 51 نازل فرمائی۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، جو توہم پرستی اور جھوٹی عبادتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں؟ اس پر امام ابن کثیر کی سیرت نبوی جلد 3 صفحہ 7 میں بحث کی گئی ہے۔ یہ واقعہ دنیاوی فائدے کی خاطر اپنے عقیدے پر سمجھوتا کرنے سے خبردار کرتا ہے۔ اس رویے سے جو دنیاوی چیزیں حاصل ہوتی ہیں جیسے کہ مال، اس کے لیے پریشانی اور مصائب کا باعث بن جائے گا، خواہ یہ ان پر ظاہر نہ ہو۔ نتیجے کے طور پر وہ کبھی بھی ذہنی سکون حاصل نہیں کر پائیں گے، خواہ وہ تفریح کے لمحات کا تجربہ کریں اور دنیاوی آسائشیں حاصل کریں۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئیں جتنا وہ کمایا کرتے تھے۔ اور باب 20 طٰہٰ آیت 124 126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو شخص جان بوجھ کر اسلامی علم کا غلط استعمال کرتا ہے، اسے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث نمبر 253 میں جہنم سے ڈرایا گیا ہے۔ مزید برہ درج ذیل آیات اس رویہ کو کفر سے جوڑتی ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 19۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ جاتا تھا، آپس کی حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی جان بوجھ کر خدائی تعلیمات کی غلط تشریح کرتا ہے تو وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا جو انہیں دی گئی ہے۔ یہ رویہ ان کے ایمان کو زہر دے گا اور حتیٰ کہ انہیں اس کا احساس کیے بغیر اسے مار بھی سکتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان ایک پودے کی مانند ہے جسے زندہ رہنے کے لیے گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ جس طرح ایک پودا جو نقصان دہ چیزوں سے محفوظ نہیں ہے مر جاتا ہے، اسی طرح اگر انسان گناہوں پر اڑے نہ رہے تو اس کا ایمان بھی مر جائے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دنیاوی خواہشات کی تسکین کے لیے جان بوجھ کر الہی تعلیمات کی غلط تشریح کرنے سے گریز کریں، کیونکہ وہ اپنے ایمان کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے کیونکہ یہ شخص دنیا اور آخرت میں تناؤ، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرے گا۔ باب 4 النساء آیت 52۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر تنقید کرتا ہے جو جان بوجھ کر دنیاوی فائدے کی خاطر علم الہی کی غلط تشریح کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ عذاب سے محفوظ ہیں، کیونکہ کائنات پر ان کا کچھ کنٹرول ہے، اس لیے وہ جیسا چاہیں برتاؤ کر سکتے ہیں۔ باب 4 النساء آیت 53۔ اللہ تبارک ان کے و تعالی پاس ان سلطنت کی کا لالچی حصہ ہے۔ طبیعت کو نمایاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر انہیں اس کے خزانوں پر کوئی اختیار دیا جائے تو وہ اس کے کھو جانے کے خوف سے لوگوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ باب 4 النساء آیت 53۔ پھر اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگوں کو کھجور کے دانے کے برابر بھی نہ دیتے۔ عام طور پر لالچ ایک شخص کو مطلوبہ واجب صدقہ دینے کی اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کرنے کا باعث بن سکتا ہے، جو بالآخر اس زندگی اور آخرت میں تباہی لاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اہم حدیث نمبر 1403 اس کے نتیجے کو اس تنبیہ کے ساتھ واضح کرتی ہے کہ جو لوگ اپنے واجب صدقات میں کوتاہی کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک بڑے زہریلے سانپ کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان کو ان کی غفلت کی سزا کے طور پر بار بار کاٹے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 180۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دیا ہے اسے روکنے والے ہرگز یہ نہ سوچے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بدتر ہے۔ قیامت کے دن ان کی گردنوں میں وہ چیز گھیرے گی جسے انہوں نے روک رکھا تھا۔ اگر کسی شخص کا لالچ اسے صدقہ دینے سے روکتا ہے تو یہ غیر قانونی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ یقیناً قابل فخر چیز نہیں ہے۔ یہ ایک سچے مومن کی خصوصیات سے متصادم ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک کنجوس شخص جہنم کے قریب ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے، جنت سے اور دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ یہ احتیاط جامع ترمذی نمبر 1961 میں موجود حدیث میں موجود ہے۔ لالچ ایک شخص کو ان نعمتوں کو استعمال کرنے پر مجبور کر سکتا ہے جو اسے عطا کی گئی ہیں، جیسے کہ وقت اور دولت، خالص طور پر ذاتی فائدے کے لیے۔ وہ اکثر اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ حقیقی سکون اور کامیابی اس زندگی اور آخرت دونوں میں ملتی ہے جو انہیں عطا کی گئی ہے، اس طریقے سے استعمال کرنے سے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، جو تمام نعمتوں کا حقیقی مالک اور عطا کرنے والا ہے۔ ایک لالچی شخص اپنے حقوق میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور دوسروں کے حقوق کو آسانی سے نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ رویہ دنیا اور آخرت میں تناؤ اور پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اللہ اور ساتھیوں کے حقوق کو پوری طرح سے تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ ان کے اپنے حقوق کو بھی دوسروں کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مزید برہ ایک لالچی فرد دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے کہ وہ اپنے رویے کو چھپانے کے لیے لالچ سے کام لیں۔ لہذا لالچی افراد سے دور رہنا دانشمندی ہے، کیونکہ ان کی ذہنیت آسانی سے کسی کو ایک ہی راستے پر لے جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کی اس حسد پر تنقید کرتا ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختیار کی گئی تھی۔ باب 4 النساء آیت 54۔ وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ اہل کتاب اس بات پر رشک کرتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہونے کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جیسا کہ وہ تھے۔ چونکہ ان کا پورا مذہب حسب و نسب کی اہمیت کے گرد ڈھل گیا تھا، جس نے ان کے مطابق انہیں باقی بنی نوع انسان پر فوقیت دی، اس لیے وہ ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول اور پیروی نہیں کر سکتے تھے جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ صرف ان کی برتری کے کمپلیکس کو تباہ کرے گا جسے انہوں نے گھڑا تھا۔ مکہ کے غیر مسلموں کے بارے میں، کیونکہ وہ عربی زبان کے ماہر تھے، وہ جانتے تھے کہ قرآن پاک کسی مخلوق کے الفاظ نہیں ہے،
اور جیسا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 سال گزارے تھے، نبوت کے اعلان سے پہلے وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ باب 10 یونس آیت 16۔ کیونکہ میں اس سے پہلے زندگی بھر تمہارے درمیان رہا تھا، پھر کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ مکہ کے غیر مسلموں کے رئیس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے اور ان کی پیروی کرنے کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے تھے، جو ایک غریب یتیم تھے، باوجود اس کے کہ آپ کا تعلق شریف ترین قبیلے سے تھا، چونکہ وہ قیادت، تسلط اور دولت کے خواہش مند تھے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور تمام مخلوقات پر امامت اور فضیلت عطا فرمائی تو ان پر رشک آیا۔ باب 4 النساء آیت 4۔ وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ حسد ایک بڑا گناہ ہے جس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ حسد کرنے والا براہ راست اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بجائے کسی اور کو خاص نعمت عطا کر کے غلطی کی ہو۔ جو شخص اپنی حسد کو زبانی اور جسمانی طور پر اس کے خلاف لڑنے دیتا ہے جس سے وہ حسد کرتے ہیں، وہ صرف ان کے اپنے اعمال کو تباہ کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ نمبر 4210 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ حلال حسد وہ ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے اس جیسی نعمت حاصل کرنا چاہے بغیر اس کے کہ وہ اسے عطا کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ قسم حلال ہے، لیکن یہ صرف دینی معاملات میں قابل تعریف اور دنیاوی معاملات میں قابل ملامت ہے۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 1896 میں موجود ایک حدیث میں حلال اور قابل تعریف حسد کی 2 صورتیں بتائی ہیں۔ جو شخص اپنے علم کا صحیح استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، اس سے حسد کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے شخص سے حسد وہ ہے جس نے حلال مال حاصل کیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ یہ سمجھ کر حسد سے بچنا چاہیے کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے انتخاب کو چیلنج کرتا ہے۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ عطا کرتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لہٰذا دوسروں سے حسد کرنے کے بجائے انہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے مزید برکات اور ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ اور باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ جبکہ دوسروں سے حسد کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بھول جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ باب 20 طٰہٰ آیات 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ حسد کرنے والے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے حسد کرنے والے کی زبانی اور جسمانی حرکات پر صبر کرے اور صرف اسلام کی حدود میں اپنا دفاع کرے۔ صبر کا مطلب ہے کہ کسی کے قول و فعل کے ذریعے شکایت کرنے سے گریز کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھا جائے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح ان کے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔ باب 113 الفلق آیات 1 اور 5۔ کہہ دو، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے حسد کے منفی اثرات سے محفوظ رکھے گا، خواہ یہ ان پر ظاہر نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لامحدود علم اور حکمت کے مطابق کام کرتا ہے، نہ کہ لوگوں کی محدود سوچ کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اختیار کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا، جیسا کہ یہ غیر ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ عظیم نعمتیں عطا فرمائی تھیں جن کے وہ وارث تھے۔ باب 4 النساء آیت 4۔
وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، لیکن ہم نے ابراہیم کے گھرانے کو کتاب اور حکمت دی تھی اور ان کو بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو آسمانی تعلیمات اور رہنمائی کے ذریعے تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور ان کے سالے آباء و اجداد کو جن میں لاتعداد انبیاء علیہم السلام شامل تھے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ میں بنی نوع انسان کو عطا کردہ آخری اور عظیم ترین نعمتیں تھیں۔ نجتا انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اسلام کو اپنے اور باقی بنی نوع انسان کے لیے باعث عزت ماننا چاہیے تھا۔ باب 4 النساء آیت 4۔ ہم نے ابراہیم کے خاندان کو پہلے ہی کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور ان کو ایک عظیم سلطنت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں عربوں اور اہل کتاب کو یاد دلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی عنایات اور رحمتیں صرف اس کی حقیقی اطاعت سے ہی حاصل ہوں گی۔ اس اطاعت کا مطلب ہے خلوص دل سے اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی کو تسلیم کرنا۔ مزید برہ یہ آیت غیر مسلم عربوں اور اہل کتاب کے لیے ایک پرسکون یاد دہانی کا کام کرتی ہے کہ اسلام کی ناقابل تردید سچائی کو رد کرنے کا انتخاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث پر اپنا دعویٰ ختم کر دیا۔ اس کے بجائے یہ میراث ان لوگوں کے سپرد کی جائے گی جنہوں نے اس کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں مجسم کیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ اگر غیر مسلم عرب اور اہل کتاب اپنی نافرمانی پر اڑے رہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت سے حاصل ہونے والی نعمتوں سے دنیا اور آخرت میں محروم رہیں گے۔ باب 4 النساء آیت 4۔ ہم نے ابراہیم کے خاندان کو پہلے ہی کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور ان کو ایک عظیم سلطنت عطا کی تھی۔ عام طور پر کتاب اس قانون کا حوالہ دے سکتی ہے جو کہ ضابطہ اخلاق ہے جس کے تحت لوگوں کو زندگی گزارنی چاہیے تاکہ وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر سکیں جو انہیں دی گئی ہے۔ یہ یقینی بنائے گا کہ وہ ذہنی سکون حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حقوق کو پورا کریں گے۔ لہٰذا یہ قانون معاشرے میں امن اور انصاف کے پھیلاؤ کو یقینی بنائے گا۔ حکمت کی ضرورت ہے کیونکہ یہ لوگوں کو سکھاتی ہے کہ کس طرح اپنے علم کو صحیح طریقے سے لاگو کرنا ہے، جیسے کہ قانون، تاکہ اس سے انہیں اور دوسرے لوگوں کو دونوں جہانوں میں فائدہ ہو۔ انصاف اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے قانون اور حکمت دونوں کی ضرورت ہے۔ بغیر حکمت کے قانون کی آسانی سے غلط تشریح کی جا سکتی ہے کیونکہ لوگ دوسروں کو غلط کرنے کے لیے قانون میں خامیاں تلاش کر سکتے ہیں۔ قانون کے بغیر حکمت لوگوں کو ایسا ضابطہ اخلاق اپنانے پر مجبور کرے گی جو ان کی تعریف کے مطابق صحیح اور درست ہے۔ جیسا کہ پہلے بات کی گئی ہے، تمام انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطہ اخلاق علم، تجربے، دور اندیشی کی کمی اور تعصب کی وجہ سے کبھی بھی ذہنی سکون کا باعث نہیں بنیں گے، خواہ جان بوجھ کر ہو یا غیر ارادی۔ لہذا قانون کے بغیر حکمت بھی کسی کو ذہنی سکون حاصل کرنے سے روکے گی اور یہ معاشرے میں امن اور انصاف کے پھیلاؤ کو روکے گی کیونکہ لوگ دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں ناکام ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو خبردار کرتا ہے ماضی اور حال کے اس دنیا میں دو ہی راستے ہیں، اللہ تعلیمات کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کا راستہ جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں جو انہوں نے عطا کی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں درست طریقے سے رکھیں گے۔ لہٰذا یہ طرز عمل دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنے گا۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے خدائی مطابق تعلیمات کو جھٹلانا اور نظر انداز کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کا غلط استعمال کرنا ہے۔ یہ صرف ایک غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کا باعث بنتا ہے۔ یہ انسان کو اپنی زندگی میں ہر چیز کو غلط جگہ دینے کا سبب بنتا ہے اور انہیں قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرنے سے روکتا ہے۔ لہٰذا یہ راستہ دونوں جہانوں میں تناؤ، پریشانی اور مشکلات کا باعث بنتا ہے، خواہ وہ دنیاوی آسائشوں سے لطف اندوز ہوں۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئیں جتنا وہ کمایا کرتے تھے۔ اور باب 20 طٰہٰ آیت 1-2-4-1-2-6۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا
اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اور باب 4 النساء آیت 55۔ اور ان میں سے کچھ اس پر ایمان لائے اور ان میں سے کچھ اس کے مخالف تھے۔ کوئی بھی راستہ اختیار کرے، ذہنی سکون کا راستہ، تناؤ کا راستہ، دونوں جہانوں میں ہر نیت، قول اور عمل کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ باب 4 النساء آیت 55۔ اور آگ کے لیے جہنم کافی ہے۔ لہذا انسان کو ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے تناؤ کا راستہ اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو انہیں دی گئی ہیں، کیونکہ دنیا میں انہیں جس تنگی، پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہے وہ آخرت میں ملنے والی سزا کا صرف ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہتے ہیں، ان کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے ایمان کو کھو دینے کا بھی شدید خطرہ ہے۔ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ایمان ایک ایسے پودے سے مشابہت رکھتا ہے جسے پھلنے پھولنے اور برداشت کرنے کے لیے اطاعت کے عمل کے ذریعے پرورش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی اور نگہداشت سے محروم پودا مرجھا جاتا ہے، اور اسی طرح کسی شخص کا ایمان بھی ختم اور مر سکتا ہے اگر اسے اطاعت کے کاموں سے مدد نہ ملے۔ یہ سب سے زیادہ نقصان کی طرف جاتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 56۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا ہم ان کو آگ میں جھونک دیں گے، جب بھی ان کی کھالیں بھونے گی ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے یہ انجام ناگزیر ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون اس انجام کا مستحق ہے اور کون نہیں۔ باب 4 النساء آیت 56۔ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جبکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اپنے زبانی اعلان کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہوئے انہیں دنیا میں سکون قلب عطا کیا جائے گا اور آخرت میں یہ ان کے لیے ناقابل تصور درجات تک بڑھ جائے گا۔ باب 4 النساء آیت 57۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہنا دوسروں کی خواہشات کے خلاف ہو جائے گا، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نتیجے میں اس دنیا میں اپنے ساتھیوں سے محروم پائے گا، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے دونوں جہانوں میں سکون ملتا ہے اور ان کو دنیا میں لوگوں کے نقصان کی تلافی آخرت میں بہتر اور پاکیزہ لوگوں کے لیے ہوگی۔ باب 4 النساء آیت 57۔ ان کے لیے اس میں اسی نوعیت کے پاکیزہ لوگ ہیں اور ہم انہیں گہرے سایہ میں داخل کریں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔